إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وكذلك يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی جس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کہ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی بات بتا دو. اس دن ان کو آگ میں تپایا جائے گا، ان کی پیشانی کو بھی، ان کے پہلو کو بھی اور ان کے پیٹھ کو بھی، اور کہا جائے گا یہ ہے عذاب جو دنیا میں تم کماتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. پھر میں نے سورہ قدر کی پوری تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا مرتبہ کتنا ہے تم کو معلوم ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہا اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، بہتر ہے. تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں اللہ کا فیصلہ لے کے سارے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور پوری رات یہ فجر تک سلامتی والی رات ہے. پھر میں نے سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا. اس کا اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے الگ رہو. تو اس سے خطبے میں 3 باتیں ہم بتانا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، عورت ہو مرد ہو، لیکن زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا 20 دینار جس کے پاس ہو اور سال گزر جائے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے. اسی طرح چاندی کے تعلق سے بھی فرمایا 200 درہم جس کے پاس ہو اور سال گزر جائے زکوٰۃ اس کو دینا ہے. سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے 2.5%. تو یہ جو 20 دینار ہیں اس کا وزن ہوتا ہے آج کل کے حساب سے 85 گرام، 80 پر 5 گرام. جس عورت کے پاس 80 پر 5 گرام زیور ہوں یا ایک حساب سونے کا سکہ ہو اس کو زکوٰۃ دینا ہے. اگر کنکر وغیرہ زیورات ہیں تو کنکر کو نکال دیں گے، باقی کی زکوٰۃ دیں گے. چاندی کے لیے 200 درہم کی مقدار ہوتی ہے 595
90 पर 5 ग्राम। जिसके पास भी चांदी हो, इतनी चांदी के जेवर हों, उसको ज़कात देना चाहिए। एक तो ये कि मिक़दार इतनी हो तो ज़कात देना, और मुद्दत 1 साल गुज़र जाए तो ज़कात उस पर वाजिब हो जाती है। आम तौर पर ऐसा होता है, शव्वाल के महीनों में ज़्यादा शादियां होती हैं, औरतों को आम तौर पर जेवर मिलता है। उनको चाहिए कि जिस दिन उनकी शादी हुई और जेवर मिला, उस तारीख को लिख लेंगी। अंग्रेज़ी हिसाब से नहीं, अरबी हिसाब से लिख लेंगी। शव्वाल की 5 है, शव्वाल की 10 है, 11 है। फिर अगर शव्वाल की 11 तारीख को शादी हुई है, आइंदा साल शव्वाल की 10 तारीख को ज़कात निकालना है। लेकिन बहुत सारे लोग रमज़ान की फजीलत का ख्याल करके पहले 1 महीना पहले ज़कात दे देते हैं, यानी रमज़ान ही में ज़कात दे देते हैं। कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी की शादी शाबान में भी, उसको नहीं है कि साहब वो रमज़ान में ज़कात दे, उसको चाहिए कि साहब वो उसी महीने में ज़कात दे दे, शाबान के महीने में। अगर कोई निकाल कर रख दिया है ज़कात कि हम रमज़ान में देंगे, जायज़ हो सकता है। लेकिन अगर वो ज़कात चोरी हो गई, वो नुकसान हो गया, तो फिर उतनी ज़कात तुमको देना पड़ेगी। तो एडवांस में भी ज़कात दे सकते हैं। 2-3 महीने के बाद ज़िलहिज्जा में शादी हुई और साहब जेवर मिला ज़िलहिज्जा में, अभी रमज़ान में भी चाहे तो 2 महीना पहले ही ज़कात दे सकते हैं। लिहाजा ज़कात देना चाहिए। इस्लाम का दूसरा फरीज़ा है कलिमे शहादत के बाद। पहली बात तो यह है कि आदमी कलिमे शहादत का इकरार करे, दूसरी बात नमाज कायम करे, तीसरी बात ज़कात अदा करे, चौथी बात रमज़ान का रोज़ा रखे, और पांचवी बात है हज करे अगर उसको अल्लाह ने सहूलत दी है, इस्तिताअत है। ये सारी बातें हदीस के अंदर आए हैं। तो इस्लाम का बहुत बड़ा फरीज़ा है। ज़कात मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है। मक्के की ज़िंदगी में भी जितनी आयत है, उसके अंदर अक्सर बेशतर ज़कात का ज़िक्र है। उलमा ने लिखा है, पहले तो ज़कात ऐसे कुछ दे देना है, निसाब भी नहीं है, मुद्दत भी नहीं है, देते रहना है माल की ज़कात। मदीने में आने के बाद मिक़दार भी उसकी मुकर्रर हुई कि 20 दीनार है और 200 दिरहम है, और उसी तरह 1 साल गुज़र जाए तो ज़कात देना है। ये मदीने में हुआ। तो ज़कात देना बहुत ज़रूरी है। जो आदमी का ज़कात नहीं देगा, क़ियामत के दिन उसको सख्त अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी के सोने चांदी की ज़कात नहीं देता है, वो सोने की शीट बनाई जाएगी और उसमें उसको जो है आग पर सेंका जाएगा और उस पर इसको लिटाया जाएगा। उसमें तड़पता रहेगा। कितने दिन तड़पेगा? कहा 1000 साल। 1000 साल के बाद फिर उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। जो ज़कात नहीं दिया है, जहन्नम से जाने से पहले जहन्नम में, वहीं से उसका अज़ाब शुरू हो जाएगा। इसलिए आदमी को चाहिए, औरतों के मर्दों, ज़कात निकाल दिया करें, सुस्ती ना करें। बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं, औरतें आम तौर पर यही समझती हैं कि साहब हमारा तो ज़कात है, पैसा हमारे पास नहीं है, जेवर हमारे पास है, हमारे पास पैसा तो नहीं है। मालूम होना चाहिए, सोने की ज़कात सोना है। अगर किसी औरत के पास 100 ग्राम सोने के जेवर हैं, 2.5 ग्राम कोई चीज़ है कान की या नाक की, वो दे दे, ज़कात हो गई। पैसा देना कोई ज़रूरी नहीं। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि पुराना जेवर, नया जेवर, ये सब कुछ नहीं है। जेवर है सोने का, तो लिहाजा तुमको ज़कात उसमें निकालनी चाहिए। अगर औरत ज़कात नहीं निकाल सकी, उसका शौहर निकाले, उसका भाई बाप कोई भी निकाले तो जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं, औरत की ज़कात अदा हो जाती है। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपनी मुंशी को, अपने सेक्रेटरी को भेजते थे उनकी बेटियों की ज़कात के लिए, जाओ सबके पास देख कर आओ कितना कितना जेवर है। सारे बेटियों की ज़कात बाप निकाल देते थे। जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं है। तो सोना चांदी कदीम ज़माने में भी लोग, औरतें इस्तेमाल करती थी, और ये हमेशा अल्लाह ने सोना
جائز قرار دیا ہے، عورتوں کے لیے مردوں کے لیے سونا حرام ہے، تو لہٰذا یہ بھی خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، بہت سارے مرد بھی عورت بھی یہ کہتے ہیں ہم نے اپنا زیور بینک میں رکھ دیا ہے، پیسہ لیے ہیں، ایک تو یہ خود سود ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ دوسری بات ہے کہ بچنا بھی چاہتے ہیں، کہا بینک میں ہمارا زیور، تمہارا زیور ہے بینک میں رہے، تمہارے صندوق میں رہے، تمہارے گلے میں رہے، تمہارے ہاتھ میں رہے، وہ تمہارا زیور ہے، تم کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور زکوٰۃ کے متعلق لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں جو پہننے کے زیور ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو گھر میں رکھے ہیں اس کی زکوٰۃ ہے، غلط ہے۔ پہننے کی زکوٰۃ کے لیے، پہننے کے زیور کے لیے شریعت نے آپ کو 84-80 پر 4 گرام کی اجازت دی ہے، وہ تمہارے استعمال کا ہے، استعمال کرو، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 85 گرام ہو گیا یا اس سے بڑھ گیا تو زکوٰۃ دینا ہے 2.5% کے حساب سے، تو لہٰذا نہیں دینے والوں پر سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو اور بھی ایک بات یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں یا مرد یہ کہتے ہیں ہم قرض دینا ہے، ہم کو ہمارے پاس ہے پیسہ 5 لاکھ ہے 6 لاکھ ہے، لیکن مجھے قرض بھی دینا ہے، قرض دے دو، باقی کا پیسہ ہے تو ادا کرو زکوٰۃ، نہیں ہے تو قصہ ختم۔ زکوٰۃ کو آڑ بنانا چاہتے ہیں، قرض کو آڑ بنانا چاہتے ہیں زکوٰۃ معاف کرانے کے لیے۔ لوگ زیادہ تر یہی پوچھتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ادھر ہے ادھر ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی کم لوگ پوچھتے کہ صاحب زکوٰۃ اور کیا دینا اور کیا دینا، یہ نہیں پوچھتے، یہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے لیکن کیسا دینا، میں خود مقروض ہوں، مجھے دینا ہے۔ قرض کی وجہ سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی ہے، آپ کو چاہیے آپ قرض ادا کر دیجئے، 10 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں، 3 لاکھ قرض ہے، 3 لاکھ ادا کر دیجئے، باقی 7 لاکھ جو آپ کے پاس ہیں اس کی زکوٰۃ نکالیے، 1 لاکھ کو 2500 کے حساب سے نکالیے، 25 یہ 2.5% آپ کو نکالنا ہے، 1000 میں 25 روپے آپ کو نکالنا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے ہیلا بہانہ نہ کرے۔ عورتیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں وہ حساب یوں کرتی ہیں 100 گرام ہے، 80 پر 4 گرام کو تو زکوٰۃ نہیں نا، 80 پر 4 گرام مائنس کر کے باقی کتنا ہے، ہمارے پاس 16 گرام ہے، 16 گرام میں زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب 85 گرام 80 پر 5 گرام ہو گیا، 1 گرام سے زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ اتنا معاف کر کے پھر باقی کے زکوٰۃ دینا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح سے ہیلا بہانہ ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرام مال اگر حلال مال میں ملتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، پھر برکت نہیں رہتی۔ زکوٰۃ کا جو کچھ تم نے بچایا یا ایک ایسا اپنے لیے استعمال کر لیا، نہیں، تم کو چاہیے کہ سب زکوٰۃ دو، ذرا زیادہ بھی دو تو اچھا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ اندازے سے نہیں دی جاتی، اتنا رہے گا دے دیں گے، نہیں، آپ کو تو چاہیے پورا حساب کر کے پائی پائی کا زکوٰۃ دیں، پھر کچھ زیادہ دے دیں احتیاطاً، اس کا بھی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اس کا ہم خیال کریں۔ سونے کے دکان والے ان کا جو اپنا اصلی مال ہے اس کی زکوٰۃ دیں گے، ان پر بھی زکوٰۃ ہے، اگرچہ وہ تجارت کا مال ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تجارت کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے۔ تجارت کا مال 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مال تو یہ ہے بہت سارے پرچون کی دکان ہوتی ہے، جنرل اسٹور ہے، صابن ہے، پیسٹ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، اس کی زکوٰۃ تو نکالنا مشکل ہے۔ البتہ ایک ہی چیز ہے، جیسے کپڑے ہیں، کپڑے کی کتنی دکانیں صرف کپڑا ہے اور کچھ نہیں، تو اس کو چاہیے کہ صاحب اپنے کپڑے کی زکوٰۃ بھی نکالے۔ کپڑے کی زکوٰۃ کپڑا نہیں نکالے گا، کپڑے کی زکوٰۃ پیسہ نکالے گا، قیمت خرید جتنے میں خریدا ہے اس کا حساب کر کے نکالے گا۔ یہ جو کپڑے وغیرہ کی دکان ہوتی ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ صاحب پورا پیسہ دے دیا، پورا سامان بھی لے لیا، کپڑے بھی لے لیا، الحمدللہ کوئی بات نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے 1 لاکھ روپے کا کپڑا لیا لیکن
اس کو دیا صرف 50,000، اور 50,000 قرض ہے، یہ قرض نکال سکتا ہے، پارٹی کو دینا ہے، کپڑا ہے میرے پاس اتنا، لیکن پارٹی کو دینا ہے 50,000، وہ البتہ نکال سکتا ہے، باقی کپڑے کی زکوٰۃ اس کو دینا ہے۔ تو زکوٰۃ کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے اپنے زیورات کی، اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نکال دیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بہت قریب کے زمانے تک بھی دنیا میں سونا اور چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں سونے کا جو سکہ کائن ہوتا تھا اس کو دینار بولتے تھے، اور چاندی کا جو سکہ ہوتا تھا کائن اس کو درہم بولتے تھے۔ نوٹ کا حساب نہیں تھا، لیکن بعد میں چل کر نوٹ کا حساب ہو گیا۔ اب نوٹ کا کیسے حساب کریں؟ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، 20 لاکھ روپے ہیں، یہ تو کرنسی نوٹ ہے، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی چاندی سونے کے برابر سمجھو اس کو، لیکن سونے ہی کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی بعد میں بھی 20 دینار بھی، یعنی کہ 80 پر 5 گرام سونا، اور پھر اس کے بعد چاندی 595 90 پر 5 گرام چاندی، دونوں برابر تھے قیمت میں، لیکن ہوا ایسا کہ قیمت بڑھتے بڑھتے چلے گئی سونے کی، اور چاندی کی قیمت ویسے ہی رہ گئی۔ تو اب کس سے شمار کریں؟ ہمارے پاس پیسہ ہے، علماء نے لکھا ہے غریبوں کا خیال کرو۔ آپ کے پاس جو پیسہ ہے دیکھو، اس میں 595 گرام 590 پر 5 گرام چاندی خرید سکتے کیا؟ خریدنا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے، لیکن شریعت میں دیکھا جائے سونے کے حساب سے ہی ہے، 85 گرام سونا خریدنے کا پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس سونا بھی ہے پیسہ بھی ہے، دونوں کو ملا لے گا اگر وہ سونے میں حساب کرتا ہے۔ دوسرے آدمی کے پاس چاندی بھی ہے پیسہ بھی ہے، وہ چاندی کا حساب کرتا ہے، دونوں کو ملا لے گا، اس میں زکوٰۃ دے گا۔ چاندی بھی ہے سونا بھی ہے، سمجھو کہ صاحب 80 گرام سونا ہے اور 500 گرام چاندی ہے، دونوں کو نہیں ملاتے، اس کا الگ حساب ہے اس کا الگ حساب ہے۔ البتہ پیسہ جو ہے نا کسی ایک کے ساتھ مل جاتا ہے، یا تو سونے کے ساتھ ملے گا یا چاندی کے ساتھ ملے گا، اس کا حساب کر کے ہم کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔